ہاں مادر مہربان، آپ کا رازل شاہ زندہ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے خانم، ہم بد نصیبوں نے اس کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ محبت خان نے کہا، یہ ریٹا صاحب کی ایک خوفناک سازش تھی، ان کا منصوبہ تھا۔ ایک مردہ جسم کو حاصل کر کے انہوں نے اس پر رازل شاہ کا میک اپ کیا اور اس کی موت کی خبر چھپوا دی۔ پھر لاش یہاں آ گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تدفین کر دی۔ کیا بک رہے ہو؟ خدا کے لیے ہم سے ایسا جھوٹ نہ بولو۔ محبت خان رو پڑا۔ آپ کا نمک کھایا ہے خان صاحب، رازل شاہ میرے پاس ہے، میری تحویل میں ہے، خیریت سے ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا کہوں؟ میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ گل چراغ نے دونوں ہاتھوں سے سینہ دباتے ہوئے کہا، اگر اس کے لیے اور زیادہ خطرہ نہیں بڑھانا چاہتی مادر مہربان تو فوراً خود پر قابو رکھیں۔ ایک ماں سے یہ کہہ رہے ہو؟ درخواست کر رہا ہوں رازل شاہ کی حفاظت کے لیے۔ آگے کہو، آگے کہو۔ محبت خان نے بے یقینی سے کہا، ریٹا کا منصوبہ تھا کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ہلاک کر دے اور پھر اچانک رازل شاہ سب کو وہ اپنی جھوٹی موت پر آئے بتائے کہ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ زندہ ہے، پھر دیور بابی شادی کر لیں اور ریٹا کو دولت بیک وقت مل جائے۔ مگر کیا رازل شاہ کو یہ پتہ نہ چلتا کہ ہماری موت کی ذمہ دار وہ ہے؟ نہیں محترمہ، ریٹا اس بات کو کبھی تسلیم نہ کرتی۔ ویسے بھی آپ لوگوں کی ہلاکت کے لیے تو انہوں نے کوئی ایسا ڈرامائی منصوبہ سوچا ہوگا، مثلاً کوئی حادثہ، زہر خورنی کا کوئی کیس، اور ایسے ہی کوئی بات جس کے تحت کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ لوگوں کی موت غیر حقیقی ہے۔ یہ کام مس ریٹا کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ان تمام باتوں سے زیادہ قیمتی یہ بات ہے کہ جہانگیر جمال شاہ نے میرے بچے کی زندگی کی خبر دی ہے۔ جہانگیر، ایک بات کہوں تم سے؟ خانم گل چراغ نے کہا، جی مادر مہربان، ماں ہے نا تمہاری؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ احترام بھی کرتے ہوں گے ان کا، کیوں نہیں؟ تو پھر اسی ماں کے واسطے بس ایک بار پھر مجھے یہ بات کہہ دو کہ کیا واقعی میرا بچہ زندہ ہے؟ مادر مہربان، آپ نے جس محبت سے اپنے بیٹے کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے اتنے دن تک میرے ساتھ مہربان سلوک کیا ہے، اس کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں۔ بات چونکہ سنی سنائی نہیں ہے، اس وقت رازل شاہ میرے پاس ہے، بحالت ہوش و حواس ہے، چنانچہ آپ مجھ پر پورا بھروسہ رکھیے۔ میں بہت جلد ان حالات کا خاتمہ کرنے کے بعد رازل شاہ کو آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس ماں کے حوالے سے جس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا تھا، او خدایا، او میرے خدایا، کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بار پھر میں اپنے بچے کی صورت دیکھ سکتی ہوں؟ خانم گل چراغ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس وقت گوہر جہاں اور نوشاد بھی اپنی ہچکیاں نہ روک سکی۔ بڑا غم انگیز ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ محبت خان پتھرائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، مگر ریٹا کے بارے میں تمہیں یہ تفصیلات کیسے معلوم ہو گئیں؟ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں محبت خان صاحب، میں نے انہیں تسلیم کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بھروسہ میری ذات پر ہو سکے تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس وقت جب ریٹا کو میں نے آپ کے جسم کو سانپ سے ڈسواتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک اچھی خاتون نہیں ہے، اور بعد میں یہ احساس بھی ہوا مجھے کہ انہیں ہمراز بنائے بغیر کوئی راز معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر میں نے ان سے بے تکلفی کا ماحول پیدا کیا، اور اگر اس بات کو میرا جرم سمجھا جا رہا ہے تو میں نے اسے تسلیم کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ باقی میں ان جیسی عورتوں پر تھوکتا بھی نہیں، جو عورت اپنے شوہر کو نشے کا عادی بنا کر اس قدر ناکارہ کر دے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں۔ وہ ایک سازشی عورت تو ہو سکتی ہے، ایک بیوی کسی طور نہیں۔ محبت خان صاحب، آپ اس کے سلسلے میں جذباتی ہیں، لیکن وہ آپ کو صرف اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتی ہے، اور اس کا اندازہ اگر آپ کچھ صلاحیتیں رکھتے ہیں تو اپنے طور پر خود لگائیں۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ میرے ساتھ اپنی پسند کا سلوک کریں۔ محبت خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، ایک خاندان بچا لیا ہے تم نے، ایک خاندان کو نئی زندگی سے روشناس کیا ہے۔ کیا یہ صرف چند لمحات کی محبت کا صلہ ہے؟ نہیں جہانگیر جمال شاہ، یہ تو وہ عمل ہے کہ ہمیں زندگی بھر تمہارا غلام رہ کر بھی ادائیگی کا احساس نہیں ہو سکے گا۔ کیا سمجھتے ہو تم اس بات کو؟ کیا سمجھتے ہو؟ بات صرف میری زبان تک محدود نہ سمجھی جائے۔ دراصل قدرت نے ہمیں بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ محترمہ ریٹا یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کے بعد محترمہ ریٹا کی زبان سے آپ کو پوری کہانی سنواؤں گا، اور اب چونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے محبت خان صاحب، اس لیے اس کا انتظام آپ کریں گے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں سے آپ محترمہ ریٹا کی اور میرے درمیان ہونے والی باتیں سن سکیں، اس کا انتظام برائے کرم کر لیجئے۔ محبت خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پھر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ رو رو کر کہنے لگا،
ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اس خوفناک عورت سے بچنے کے لیے تمہاری امداد درکار ہے جہانگیر جمال شاہ. اپنوں کے نام پر، ان کے نام پر جنہیں تم پیار کرتے ہو، ہماری یہ مدد کرو. ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ در حقیقت ایک چالاک عورت ہے اور اس نے یہ پورا جال بڑی ذہانت سے پھیلایا ہے. اب ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن تک پہنچ رہی تھی. مجھے ان تمام باتوں کا احساس ہو رہا ہے. ان تمام گزرے واقعات کی تفصیل میری نگاہوں میں آ رہی ہے. جو میرے اور ریٹا کے درمیان گزرے ان میں کچھ عجیب چیزیں تھیں، لیکن ذہنی طور پر ناکارہ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں محسوس نہیں کیا تھا. میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں جہانگیر جمال شاہ؟ اس کے بجائے اگر کوئی ایسی جگہ ممکن ہو سکے جہاں سے آپ ہم لوگوں کی باتیں سن سکیں تو اس کا بندوبست برائے کرم کر ڈالیے. گوہر جہاں نے فوراً ہی کہا، میرے پاس ایسی جگہ موجود ہے بھائی جان. کیا خیال ہے نیچے کا آخری کمرہ جس کے اطراف میں 3 کمرے موجود ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ وہ کمرہ ہمارے لیے ہمیشہ سے پرسحر رہا ہے کیونکہ اس میں ہونے والی ہلکی سی آواز بھی تینوں کمروں میں سنائی دیتی ہے. ہاں واقعی، لیکن کیا ہم جہانگیر جمال شاہ کی بات کا اعتبار نہ کریں کہ اس کی اور ریٹا کی گفتگو سننے کی کوشش کریں؟ نہیں مہابت خان صاحب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا. یہ میری آرزو ہے، یہ میری خواہش ہے. تو پھر آؤ تمہیں وہ جگہ دکھا دی جائے. جو جگہ مجھے دکھائی گئی وہ واقعی عجیب و غریب قسم کی تھی. غالباً کمرے کی ڈائریکشن ایسی تھی کہ اس میں ہونے والی ہلکی سی بات بھی دوسری جگہوں پر سن لی جائے. میں نے اس جگہ کو بے حد پسند کیا. شام کے تقریباً 8:30 بجے ریٹا واپس آ گئی. میں نے اسے دور ہی سے دیکھا تھا. چہرہ اجڑا ہوا تھا، حلیہ خراب تھا، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہی تھی. میں نے فوراً ہی اس تک پہنچنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کمرے میں آ گیا جہاں پہلے سے انتظام کر لیے گئے تھے. مجھے یقین تھا کہ ریٹا مجھے تلاش کرتی ہوئی آئے گی. کمرے میں عمدہ قسم کا فرنیچر لگا ہوا تھا. میں ایک کتاب لے کر وہاں بیٹھ گیا. کوئی 9:15 بجے ریٹا میرے پاس پہنچ گئی. غسل وغیرہ سے فراغت کر کے آئی تھی اور نکھری محسوس ہو رہی تھی. میں اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تمہارا سہارا نہ ہوتا جہانگیر جمال شاہ تو اس وقت میں کتے کی موت ماری جاتی. میں نے پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کام نہیں بنا؟ نہیں بالکل نہیں. کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تقدیر الٹ گئی ہے اور اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے. جہانگیر جمال شاہ، نہ جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے گرد تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد میں اس جال میں پھنس کر رہ جاؤں گی. نہیں ریٹا، میری زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہوگا. کہانی تم نے شروع کی تھی ریٹا. کہاں سے شروع کی تھی مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے. تم کون ہو، کیا ہو، کس طرح تم نے زندگی کا آغاز کیا، یہ سب ایک پراسرار داستان ہے. اور ریٹا، جن لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا جاتا ہے، جنہیں آرزوؤں کا مرکز بنا لیا جاتا ہے، کیا ان کے بارے میں دل میں یہ خواہش بیدار نہیں ہوتی کہ انسان ان کی شخصیت کو جان لے؟ ریٹا نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانسیں لینے لگی. میں بڑی خوبصورتی سے اسے راستے پر لایا تھا. چند لمحات اسی طرح خاموشی سے گزر گئے. اب یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا. میں نے یہاں ہونے والی گفتگو سننے کی دعوت دی تھی کہ وہ مستعدی سے کام لیتے ہیں یا نہیں. اصولی طور پر اب انہیں ان کمروں میں پہنچ جانا چاہیے تھا جہاں سے وہ یہاں ہونے والی گفتگو سننے کا انتظام کر چکے تھے. نہیں پہنچتے تو جہنم میں جائیں. اس سے زیادہ مجھے ان کی تسلی سے اور کوئی غرض نہیں تھی. کچھ دیر کے بعد ریٹا نے آنکھیں کھولی اور کہا، ہاں تمہارا مطالبہ بالکل درست ہے جہانگیر جمال شاہ. بات بہت پیچھے سے شروع کر رہی ہوں. یوں سمجھ لو اس وقت سے جب میری عمر 13 سال تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، وہیں میرے ساتھ زندگی کا وہ کھیل کھیلا گیا جو لڑکی کو عورت بنا دیتا ہے. میں نہ سمجھ تھی، معصوم تھی، لیکن وہ لوگ کھلاڑی تھے اور ان کھلاڑیوں نے مجھے پوری طرح اپنے جال میں پھانس لیا. مجھے نشے کا عادی بنا دیا گیا اور میں ان کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچتی رہی. وہ ہر قسم کے جرائم کرتے تھے اور میں باقاعدہ ان کے جرم میں شریک رہتی تھی. انہوں نے میرے ذریعے لاکھوں ڈالر کمائے اور اس کے بعد میں نے انہیں چھوڑ دیا. میرا پرسانے حال کوئی نہیں تھا. میرے سرپرستوں نے میری حرکتوں سے تنگ آ کر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. میں نے اپنا ایک گروہ بنایا جو 10 افراد پر مشتمل تھا. یہی 10 افراد جو آج یہاں آ کر روپوش ہو گئے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. میں اس گروہ کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرتی رہی. بہت بڑا کام کرنے کی ہمت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یورپ کی پولیس بہت مستعد ہے. غرض یہ کہ میرا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جہانگیر جمال شاہ مجھے رازل شاہ مل گیا. رازل شاہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی نوجوان تھا. میری محبت کے جال میں گرفتار ہو گیا اور اس نے مجھ سے شادی کی آرزو کی. رازل شاہ کا پس منظر معلوم کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ رازل شاہ سے زیادہ مہابت خان میرے لیے موزوں رہے گا. نہ میں رازل شاہ سے محبت کرتی تھی نہ مہابت خان سے. مہابت خان پر میں نے ڈورے ڈالے اور رازل شاہ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی. وہ تھوڑا سا بدل گیا تھا. میں نے مہابت خان سے شادی کر لی اور اس کے بعد یہاں پہنچ گئی.
اپنے 10 آدمیوں کو میں نے سانپوں کی شکاریوں کی حیثیت سے یہاں روپوش کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سیدھے سادے ماحول میں مجھے اپنا کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر میں نے رازل شاہ کی موت کا ڈرامہ کھیلا اور اسے دھوکے سے یہاں بلوا لیا، جبکہ اس کی لاش پہلے ہی یہاں آ گئی۔ رازل شاہ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہاں لا کر میں نے اسے دولت خان کے حوالے کر دیا، جس سے میرا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا۔ دولت خان کو تمام تفصیل بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ رازل شاہ کے ذریعے جو لاکھوں روپے کی دولت حاصل ہوگی اس میں سے 50% حصہ دولت خان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ رازل شاہ وہاں قید ہو گیا۔ ادھر میں محبت خان کو نشے کا عادی بنانے کے بعد اس حد تک لے آئی کہ کسی بھی لمحے اس کی موت کا اعلان کر سکوں۔ میں انتظار میں تھی کہ کوئی مناسب وقت آ جائے تو میں اپنا کام سر انجام دے لوں۔ پھر اس دوران تم آ گئے اور میں نے تمہیں دیکھ کر اپنے دل میں یہ اندازہ لگایا کہ تم رازل شاہ سے کہیں زیادہ حسین، کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ مستعد نوجوان ہو۔ اگر تمہارا سہارا مجھے حاصل ہو جائے تو رازل شاہ جیسے بے وقوف کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنا پلان بدل دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رازل شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر چکا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ دوبارہ رازل شاہ کیسے مر گیا۔ لیکن تم رازل شاہ کی حیثیت سے اس وقت منظر عام پر آ جاؤ جب محبت خان، خانم گل چراغ اور دوسرے لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہوں۔ تم یہاں کر یہ کہو کہ تمہاری موت کا اعلان جھوٹا تھا۔ اس دوران رازل شاہ کی جو یورپ میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کی تفصیل پولیس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور پولیس اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اصل رازل شاہ تو واقعی زندہ تھا اور اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اس طرح ڈیئر جمال شاہ تم میری زندگی کے مالک بن جاؤ، اور اس کے بعد ہم اتنی دولت بٹورے کے خرچ بھی نہ کر پائیں اور پھر یورپ چل پڑیں۔ اس کے برعکس اگر رازل شاہ سے میں یہ کام لیتی تو مجھے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کے اہل خاندان کیسے ہلاک ہو گئے۔ یہ پریشانی میرے لیے کافی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ رازل شاہ کو کسی نہ کسی طرح اس کے لیے تیار کر لوں گی۔ لیکن اب تو کھیل ہی بدل گیا اور موجودہ صورتحال میں مجھے خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی جال ہی نہ بن دیا گیا ہو۔ یہ جال بننے والا کون ہو سکتا ہے، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے ڈیئر جہانگیر جمال شاہ۔ اس کے علاوہ میری اور کوئی کہانی نہیں ہے، اور اب اس کہانی سے واقف ہونے کے بعد تمہیں مجھ پر پورا اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں دل و جان سے تم پر عاشق ہوں اور تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے کی خواہش مند۔ اگر اس دولت میں سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہارے ساتھ مل کر تو میں نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ بس پریشانی یہ ہے کہ میرے وہ 10 آدمی کہاں غائب ہو گئے۔ رازل شاہ بھی اب میری تحویل میں نہیں رہا۔ دولت خان کا معاملہ میرے لیے انتہائی سنگین ہے۔ آج دن بھر کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یاقوت خان کے بجائے دولت خان کے اڈے پر کس نے چھاپا مارا اور کون رازل شاہ اور دوسرے تمام لوگوں کو لے گیا۔ ریٹا نے پریشان لہجے میں کہا اور قریب رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، لیکن وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور محبت خان اندر داخل ہو گیا تھا۔ ریٹا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پانی کا گلاس رکھا اور پھر تیکھے لہجے میں بولی، تم بغیر اجازت یہاں اس طرح؟ اس نے ایسے سوال کیا کہ جیسے محبت خان کوئی معمولی آدمی ہو، لیکن محبت خان کے پیچھے خانم گل چراغ، گوہر جہاں اور نوشاد کو دیکھ کر ریٹا چونک پڑی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کیا دیکھنے آئے ہو تم لوگ یہاں؟ محبت خان آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں محبت خان دیوانگی کے عالم میں ایسا کوئی عمل نہ کر بیٹھے جس سے ریٹا کی زندگی چلی جائے۔ ابھی ایسا کوئی عمل میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، کہیے محبت خان صاحب، آپ نے اپنی محترمہ اہلیہ کی تمام گفتگو سن لی؟ ہاں جہانگیر جمال شاہ، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ کیا مطلب؟ ریٹا بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ محبت خان نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور ہنستے ہوئے بولا، نہیں ریٹا ڈیئر، نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے ریٹا کہ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے تمہاری کسی بات سے انحراف نہیں کیا۔ دل و جان سے چاہا ہے میں نے تمہیں، تمہاری ہی خوشی کے لیے ریٹا میں نے اپنی یہ حالت کر لی ہے۔ حالانکہ میری ماں ہے، بہن ہے، بھائی بھی تھا میرا، سب کچھ تھا ریٹا، لیکن میں نے ان سب سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے۔ تم ریٹا، تم نے یہ سب کچھ دولت کے لیے کیا۔ ایک بار محبت خان سے یہ کہہ تو دیتی کہ تمہیں کیا چاہیے۔ بہت بڑا آدمی ہوں میں اپنے علاقے کا، بہت بڑا آدمی ہوں، ہر خوشی پوری کر دیتا، تمہاری ہر خواہش پوری کر دیتا۔ اگر تم کہتی کہ تمہیں میری دولت، میرا گھر، میری جائیداد چاہیے تو سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ڈیئر؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جہانگیر جمال شاہ، ریٹا نے خونخوار آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو میری باتیں سنائی ہیں۔ کیا؟ او میرے خدا، او مائی گاڈ، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ سانپ آستین ہی میں پل رہا ہے؟ میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو جال میرے گرد بچھایا گیا ہے اس کے بچھانے والے تم بھی ہو سکتے ہو؟ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے جہانگیر جمال شاہ، کیوں؟ آخر کیوں؟
چھوڑو ریٹا، تمہیں ایسے کچے سہارے نہیں حاصل کرنے چاہیے تھے۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں اور آئندہ بھی تمہارا رہوں گا۔ مسٹر جہانگیر جمال شاہ، برائے کرم چند لمحات کے اندر اندر آپ یہ عمارت چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو ایک لمحہ یہاں نہیں برداشت کر سکتا۔ ریٹا نے جو کچھ کیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خانم گل چراغ، گوہر جہاں اور نوشاد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ محبت خان نے آگے بڑھ کر ریٹا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا اور بولا، یہ میرے تحفظ میں ہے۔ میں نے جب سے اس سے شادی کی تھی تو اسے ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت دی تھی اور آج بھی ایسے میں اس کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت عظیم عورت ہے یہ، تم لوگ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ذہین عورت نہیں دیکھی۔ میں ریٹا کی ذہانت پر ناز کرتا ہوں۔ محبت خان نے ریٹا کو اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ تبھی خانم گل چراغ بھڑک کر بولی، محبت خان، آج سے پہلے میں ہمیشہ تیری عزت کرتی رہی۔ میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے اپنی عزت میری آنکھوں سے کھو دی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ ریٹا نے ہمارے رازل شاہ کو اتنی اذیتیں دی ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ہم لوگوں کو قتل کرنا چاہتی تھی، تو اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ ہاں مادر مہربان، کیونکہ مجھ سے زیادہ بزدل، مجھ سے زیادہ ناکارہ، مجھ سے زیادہ ذلیل اور بے غیرت انسان روئے زمین پر دوسرا نہیں ہوگا۔ میں اپنا فیصلہ خود کرتا ہوں مادر مہربان۔ ریٹا میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ محبت خان نے اچانک ریٹا کی کمر سے ہاتھ نکال کر اس کی گردن میں ڈال دیا اور اچانک ہی ریٹا کے حلق سے گٹی گٹی چیخیں نکلنے لگی۔ میں محبت خان کی طرف لپکا تو اس نے پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ نہیں، ہم لوگ اپنے ذاتی معاملات میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے مسٹر جہانگیر۔ اگر تم 2 قدم آگے بڑھے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ محبت خان نے پستول میری طرف سے ہٹا کر اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ لمحہ سچویشن بدل رہی تھی، بڑی ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ریٹا محبت خان کی مضبوط کلائی کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ محبت خان کے بازو میں لٹک گئی۔ اس کی زبان باہر نکلنے لگی تھی، آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کہا، محبت خان، اس عورت کی ضرورت ہے ہمیں۔ محبت خان، آئندہ اقدامات کے لیے۔ مگر محبت خان جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ وہ ریٹا کی گردن دباتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، کتیا کی بچی سمجھتی تھی کہ زہر کھلا کھلا کر مجھے ناکارہ کر دے گی، کمزور کر دے گی۔ ہو چکا ہوں ناکارہ، کمزور ہو چکا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کلائی کی معمولی سی جنبش تمہیں زندگی سے محروم کر دیتی، لیکن تو ابھی تک زندہ ہے اس لیے کہ تو اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن تو نے دیکھا کہ تجھے اپنے گناہ کی کیا سزا مل رہی ہے۔ ہم لوگوں کو زندگی سے محروم کرنے آئی تھی کتیا، ہم لوگوں کو۔ محبت خان نے کچکچا کر گردن پر مزید دباؤ ڈالا اور اس پر بھی ریٹا کی جان نہ نکلی تو دفعتاً ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو اس کے سینے پر رکھا اور دائیں دائیں کر کے 6 گولیاں اس کے بدن میں اتار دی۔ ریٹا بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ زمین پر خون پھیل رہا تھا اور محبت خان ریٹا کے جسم کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس نے نہایت ڈرامائی انداز میں ریٹا کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک بھیانک سکوت، ایک چیختا ہوا سناٹا طاری تھا۔ ذہن پھٹے جا رہے تھے۔ ریٹا کی لاش بھیانک ہو گئی تھی۔ اس کی زبان اور آنکھیں بھی باہر نکلی ہوئی تھی اور جسم میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا جس سے خون مسلسل ابل رہا تھا۔ میں بھی سکتے میں تھا۔ خانم گل چراغ، گوہر جہاں اور نوشاد بھی پتھر کے بتوں کی مانند ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ محبت خان نے پستول ایک طرف ڈال دیا اور میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، مجھے معاف کرنا جہانگیر جمال شاہ۔ شدت جذبات میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا۔ اگر یہ تمہارے لیے ضروری تھی تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگتا ہوں کہ تم اس کی کسر کسی اور شکل میں پوری کر لینا۔ ہم لوگ کچھ روایتیں رکھتے ہیں اور ان روایتوں کو پامال کرنا ہمارے لیے بہت بڑی گالی ہوتی ہے۔ یہ عورت، یہ فرنگی عورت بے شک میری کمزوری تھی، لیکن اس نے جو فریب مجھے دیا، اس کے بعد یہ میری ذمہ داری تھی کہ اسے ایک لمحہ بھی اس دنیا میں سانس نہ لینے دوں۔ اگر تم اس بات سے خوف زدہ ہو کہ میں قاتل بن گیا ہوں تو جہانگیر جمال شاہ میرے دوست، بس تم مجھے معاف کر دینا اور میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میں نے ایک مجرم عورت کے ساتھ کیا ہے۔ باقی ہم اپنے معاملات خود طے کر لیا کرتے ہیں۔ اس کی لاش کبھی دستیاب نہ ہو سکے گی۔ اس کی ہڈیوں کا سرما بھی کسی کو نہ مل سکے گا، کیونکہ اس کی جلی ہوئی ہڈیاں دور دور تک راکھ کی شکل میں بکھری ہوئی ہوں گی، اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ برائے کرم جہانگیر جمال شاہ، برائے کرم جہانگیر، مجھے اس عمل کے لیے معاف کر دینا۔ معاملہ تمہاری اپنی ذات کا نہیں بلکہ میرے اپنے خاندانی وقار کا ہے۔ میں محبت خان کے الفاظ کی ٹھوس کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ مقامی طور پر محبت خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ ریٹا وقت سے پہلے اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ محبت خان اس کو معاف نہیں کر سکا تھا اور چند لمحوں کی مہلت بھی نہیں دے سکا تھا۔
میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں محبت خان صاحب، آپ اطمینان رکھیے، میں نے جو وقت یہاں گزارا ہے ہر قیمت پر اس کی ادائیگی کرنا چاہتا تھا، اور باقی بھی جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ فطرت کے عین مطابق ہے اور میرے لیے شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ بہرحال مجھے حکم دیجئے کہ اب میں کیا کروں۔ میرے رازل شاہ کو جس قدر جلد ممکن ہو مجھ سے ملا دو۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ میری کیا کیفیت ہے۔ رازل شاہ کے لیے آپ کو بہر طور کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وقت سے پہلے اسے منظر عام پر لے آنا اس کی زندگی کے لیے اصل خطرہ بن سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، اچھا صرف اتنا بتا دو، آخری بار بتا دو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کیا تم نے اس کے تحفظ کا بندوبست کیا ہوا ہے؟ کیا وہ بالکل محفوظ ہے؟ ہاں، میں اس کی طرف سے آپ کو اطمینان دلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جہاں اتنا صبر کیا ہے ہم نے وہاں اور بھی صبر کر لیں گے۔ اب خانم آپ آ جائیے، میں اپنے کیے کی سزا بھگت لوں۔ گوہر جہاں بہن آپ بھی جائیں، آپ سب سے معذرت خواہ ہوں میں۔ ویسے اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے فوراً بتا دیں جہانگیر جمال شاہ۔ یہ نئی زندگی جو تم نے ہم لوگوں کو بخشی ہے اگر تمہارے کام آ جائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا مصرف بالکل صحیح رہا ہے۔ نہیں شکریہ، میں نے کہا اور خاموشی سے اس کے کمرے سے واپس باہر نکلا۔ اب یہ سارا معاملہ در حقیقت انہی لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ویسے اصولی طور پر اب مجھے یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، چنانچہ اپنے کمرے میں آ کر میں تیاریاں کرنے لگا۔ ضروری تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ رازل شاہ کو کم از کم یہاں پہنچانے کے بعد یہاں سے نکلنا زیادہ مناسب رہے گا۔ ویسے تو میرے قیام کے لیے گیسٹ ہاؤس میں جگہ تھی، راجہ سبحان کی طرف بھی نکل جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں ابھی ان تیاریوں میں مصروف ہی تھا کہ گوہر جہاں آ گئی اور مجھے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر اس کا چہرہ ست گیا۔ وہ درد مندی سے کھڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر 2 قدم آگے بڑھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، بہن گوہر جہاں، ہاں رشتے بہر طور ترتیب دے لیے جاتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے، روایت ہے، رواج ہے۔ کسی سے کوئی نہ کوئی طرز مخاطب تو رکھنا ہی پڑتا ہے، مگر نہ جانے کیوں تمہارے بہن کہنے کے انداز میں ایک عجیب سی بات ہے جو دوسری باتوں سے مختلف محسوس ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں بہن گوہر جہاں۔ میں نے اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنے کا اظہار کیا۔ جا رہے ہو؟ ہاں جانا تو ہے۔ کیوں؟ اس میں کیوں کی کیا بات ہے؟ جانا تو مجھے ہے گوہر جہاں، آپ خود بتائیے میں کب تک یہاں رہ سکتا ہوں۔ ہاں جانا تو ہے، اسے کون منع کرتا ہے، لیکن آپ اپنا وعدہ بھول گئے شاید۔ وعدہ؟ ہاں پلیز گوہر جہاں کھل کر بات کریں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ رازل شاہ کو زندہ کر دیا ہے تم نے، اس کو ہم تک پہنچا تو دو، اس کے بعد اجنبی ہو جانا۔ مان لیں گے ہم تمہیں اجنبی، اس کی شکل یہاں چھوڑ جاؤ پھر چلے جانا جہانگیر۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، دن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تو شاید کچھ اور وقت بھی یہاں رکتا، لیکن مجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ گوہر جہاں سسک سسک کر رو پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اتنے احسانات کر رہے ہو، اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ ایک احسان اور نہیں کرو گے؟ سمجھا نہیں؟ ہمارے الفاظ پر ہمیں معاف نہیں کرو گے؟ گوہر جہاں نے کہا، ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر مت جاؤ جہانگیر، ہمیں معاف کر دو، ہماری بات کو بھول جاؤ۔